بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین اکرام، پچھلے 2-3 دن سے ایک ویڈیو کافی آپ کی نظروں سے گزر رہی ہوگی، جو کہ ایک ہندو سینیٹر کی ہے۔ وہ جو جملہ ہے نا کہ سنتا جا اور شرماتا جا، وہ والا معاملہ تھا۔ میں وہ سن رہا تھا تو بڑی عجیب ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ ایک ہندو ہو کے اس نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا دی ہے، ایک ہندو ہو کے اس نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور قرآن پاک کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ ہمیں اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ وہ ایک ہندو ہو کے قرآن کی سٹڈی کر رہا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اسے، اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم ابھی رمضان آ رہا ہے تو پھر وہ جو سال پہلے غلافوں میں بند کر کے رکھے تھے ہم نے قرآن مجید، اب وہ کھولیں گے، دیکھیں گے انہیں کہ جو ان پہ دھول ہوگی، اور وہ بھی اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو ان سے وہ دھول دور کرنا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا اس نے حوالہ دیا۔ وہ ہندو ہو کے قرآن مجید کا حوالہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی سب سے پہلے فنڈ کی ابتدا بھی میں کرتا ہوں، میری طرف سے اتنے آپ جمع کریں، اگر میں نہ دوں تو مجھ پہ لعنت بھیجیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہندو ہو کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ہمارے مسلمان سینیٹر اور باقی جو معاملات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ بڑے ہی دل دکھانے والی بات ہے، جن ہمارے مجاہدین نے غزوہ ہند لڑنا تھا، وہ غزوہ پنجاب و کے پی کے و بلوچستان و سندھ لڑ رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کا بول بالا کرنا تھا وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بڑے ہی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات اب یا تو پھر کچھ ایسا معاملہ ہو کہ عوام کو اجازت دی جائے، آپ فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کر لو، جا کے آپ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، یا تو پھر آپ کھلم کھلا اعلان کر دیں نا، عوام کو اجازت دے دیں اس بات کی۔ تو یا اگر عوام نے کچھ نہیں کرنا تو پھر اس ملک کے مجاہدین کس لیے ہیں؟ اگر اسلام کے لیے نہیں لڑنا تو کس کے لیے لڑنا ہے؟ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہے، تو اگر یہ ایٹمی طاقت کس کام کی ہے جب ہمارے پڑوس میں کشمیر کے مسلمان بھی تکلیف میں ہوں، اور فلسطین کے مسلمان، ہمارا قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ اول بھی جب وہ اس کی بھی حفاظت نہ کی جا رہی ہو، اس پہ حملے ہو رہے ہوں، وہ قبلہ اول کے پاس جو مسلمان بس رہے ہیں تو وہاں وہ تکلیف میں ہو، تو پھر ہماری ایٹمی طاقت، ہماری پہلے نمبر کی آرمی اور یہ ساری چیزیں یہ کس کام کی ہیں؟ یا تو پھر ایک میوزیم بنا دیا جائے تو اس میں ساری چیزیں رکھ دی جائیں، غوری ہو گیا، شاہین ہو گیا، سارے جتنے بھی یہ مزائل ہیں انہیں وہاں پہ رکھیں، سجائیں کہ جی یہ ہماری کامیابی ہے، ہم نے انہیں بنا لیا ہے، تو بس اسے بنا لیا ہے، چلانا نہیں ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے عمر شریف صاحب کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پرویز مشرف صاحب کی، ان سے انٹرویو لیا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا جی یہ ہم واقعی ایٹمی طاقت ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم واقعی ایٹمی طاقت ہیں۔ تو مذاقاً انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایٹم بم ہے وہ چلتا بھی ہے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ آخری وقت وہ چلے ہی نہ، ایک مرتبہ چلا کے چیک کر لیں۔ تو یہ ہے تو ایک مذاقاً بات، لیکن بات صحیح ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں جھانکنا چاہیے۔ اور مجھے وہ اس سینیٹر دنیش کمار کی ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ اس نے کہا کہ مجھے کسی عالم نے بتایا ہے، کسی عالم دین نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی برائی ہو رہی ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے روکو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ اس نے کوٹ کی ہے کہ اس نے کہا جی مجھے کسی عالم نے بتایا کہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو،
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کے لیے برا خیال رکھو۔ تو یہ جو دل میں برا خیال رکھنے والی بات ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ تو جو لوگ زبان سے روک سکتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا وہ زبان سے روکیں اس ظلم کو، اس برائی کو۔ جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں ان سے ادباً التماس ہے، ریکویسٹ ہے، حضور کچھ مہربانی فرما دیں، یہ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے۔ تو باقی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں اگر وہ مشکل وقت میں ہیں تو مہربانی کریں، وہ ان کی مدد کریں۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی زندگی پہ ڈرامہ بنا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے لگا کے، ترکی اور پاکستان مل کے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے زندگی پہ وہ ڈرامہ بنا رہا ہے۔ تو کیا فائدہ وہ لاکھوں کروڑوں وہ اربوں روپیہ لگانے کا؟ وہ آپ بہتر ہے کہ وہ اربوں روپیہ، وہ لاکھوں روپیہ، وہ کروڑوں روپیہ جتنا بھی ہے وہ آپ فلسطین کی مدد کر دیں، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی روح کو تھوڑا سا سکون تو ملے۔ اب آپ لوگ وہ ڈرامے تو بنا رہے ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی زندگی پہ ڈرامے تو بن رہے ہیں، لیکن جو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے کردار ادا کیا، کیا ہم میں سے کوئی ہے وہ جو کردار ادا کر رہا ہے؟ تو یہ قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے اسے آزاد کروایا تھا، تو اب پھر یہ مشکل میں ہے۔ تو ہم تو صرف یہ بات ہی کر سکتے ہیں اور التجا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مالک اپنے بندوں پہ، اپنے محبوب کی امت پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم عرض کر سکتے ہیں کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا چمن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اور فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں ان کے صدقے سے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ پیدا کر دے، کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے۔ کاش کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو سلیبس میں شامل رکھتے، کاش ہم محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو سلیبس میں شامل رکھتے، صحابہ کرام کے غزوات شامل رکھتے۔ بلا شبہ میں اس بات سے کوئی میرا اختلاف نہیں ہے کہ اسلام کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، لیکن اسلام کی جو حفاظت ہے، اسلام کا جو دفاع ہے وہ تلوار سے کیا گیا ہے، ہمیشہ تلوار سے یہ دفاع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سپہ سالار عطا فرمائے جو امت مسلمہ کا درد دل رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، کشمیر، فلسطین، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مالک انہیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔